الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا درس بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 34 سے ہے، اور بیان چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو انبیاء کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آج کا درس سماعت کریں آپ، اور جو لوگ اردو نہیں پڑھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرات بھی سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ عقیدہ نمبر 11، نسخ کا مطلب یہ ہے، نسخ یعنی قرآن مجید اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، اور قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیت کو منسوخ کر دیا۔ تو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقت دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہی سب حق ہیں، اور وہاں باطل کی رسائی کہاں۔ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ محکم آپ آسان جملوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ کے احکام ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب ٹھیک ہے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کن کاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، کجی یعنی ٹیڑھا پن ہو۔ عقیدہ نمبر 13، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، اور جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ اور نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ بلی کے دل میں بعض وقت سوتے وقت یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، یعنی اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی وحی شیطانی کی القاء من جانب شیطان ہو، یعنی شیطان جیسا کہ ہے ٹھیک ہے تو لوگ ویسا کریں، یعنی شیطان گناہ کی طرف تمہیں ملوث کرے، تمہیں گناہ میں ملوث کرا دے، تو اسی کو فرما رہے ہیں، لیکن یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 14، نبوت کسی کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے،
اور بلکہ محض عطائے الہی ہے نبوت، تو جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں دیتا اسی کو، کسے دیتا؟ اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، اور جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک، تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے، اور کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اعلم حیث یجعلہ رسالتہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے، تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن میں گزارش آپ حضرات سے کروں گا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، بھلی آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں آپ متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے ہیں بھائی؟ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ نہیں بند ہے۔ تو اسی میں فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے نبیوں کے بارے میں۔ عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، معصوم ان گناہی نہ ہو، گناہ کا کوئی سوال ہی نہ ہو، تو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ تھوڑا دھیان دیں آپ سبھی حضرات، اور عمل کریں، دوسروں کو اس کے بارے میں ترغیب دلائیں۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، اور عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، تو جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، شرعاً محال ہے۔ اس مسئلے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انبیاء اور ملائکہ یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے معصوم نہیں، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کو اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، یعنی گناہوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہ السلام شرک و کفر، ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب، جھوٹ، خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہے، قبل نبوت، بعد نبوت یا بالاجماع معصوم ہیں۔ کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت، بعد نبوت معصوم ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی معصوم ہیں۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے، یعنی جتنے احکام اللہ کی طرف سے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، یعنی کسی نبی نے کسی حکم کو چھپا رکھا، یعنی تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ تو ہمیں
نبیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اسی لیے کہتے ہیں بہار شریعت کے اندر انشاءاللہ آپ اس سے جڑے رہے، آپ کو وہ ذخیرہ حاصل ہو جائے گا اس سے کہ آپ عقائد کے بارے میں جان جائیں گے، اور ضروریات دین کے بارے میں یہ جاننا فرض ہے۔ تو بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب عقیدہ نمبر 19 سے ابتدا کریں گے اگلے درس کی۔ اللہ آپ کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے حق میں دعا فرمائیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔